بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آیت نمبر 26 اور 27 کی لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی دو آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیے اس میں جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ چند آیات پہلے قرآن مجید کا ایک دعویٰ ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن مجید میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو اس قرآن مجید کے مثل کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو منکرین تھے ان کا ایک شبہ کا ذکر کر کے اس کا ایک جواب دیا جا رہا ہے۔ منکرین کا شبہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا تذکرہ آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر اور گھناؤنی چیزوں کا تذکرہ نہ ہوتا، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اس قسم کی چھوٹی اور ذلیل چیزوں کے ذکر سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ منکرین کا اور مشرکین کا اعتراض تھا، جس اعتراض کے ساتھ کے اندر جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو پھر حقیر اور ذلیل چیز سے ہی مثال دی جائے گی نا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ مثال آپ نے دینی ہے کسی حقیر چیز کی اور آپ مثال دے رہے ہیں کسی عظیم چیز کے ساتھ، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ لہذا حقیر چیز کی مثال دینے کی غرض سے کسی حقیر اور گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا یہ شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثال بیان کرنے سے، ذکر کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس قسم کی جو احمقانہ اور فضول قسم کی شبہات ہیں یہ ان لوگوں کو پیش آتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کفر کی وجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں ان کو اس قسم کے واہیات شبہات اور واہیات فضول اعتراضات ان کو پیش نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثالیں تھیں اس کی ایک حکمت بھی بیان کر دی ہے کہ اس مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ جو نظر و فکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو یہ مثالیں ہیں وہ ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور جو بے پرواہی کرنے والے ہیں اور جو توجہ نہیں کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں سے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو مثالیں ہیں اس سے صرف سرکش اور نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور جن تعلقات کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ لوگ توڑتے ہیں۔ یہی لوگ نافرمان اور گناہ گار ہیں، یہی لوگ ان مثالوں سے مزید گمراہی کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ شرماتے نہیں ہیں کہ وہ مثال بیان کرے ما بعوضہ، کہ مثال بھی کون سی مثال ہو، کوئی مچھر کی مثال ہو۔ اب یہ دیکھیں فما فوقہا، مچھر یا پھر مچھر سے اوپر کی مثال۔ اب مچھر سے اوپر کی مثال سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسے جانور کی مثال جس کی جسامت اور حجم مچھر سے زیادہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا، یہ کچھ اور مطلب ہے؟ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر یا مچھر سے بھی زیادہ کوئی حقیر ترین چیز ہو، حقارت میں مچھر سے بھی اوپر کوئی چیز ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرنے سے بھی شرماتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو یہ والی بات معلوم ہے کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے ہے۔ جو لوگ جن نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں ما اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کے اس مثال سے کیا بیان کرنے کا ارادہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ تو اس قسم کے فضول اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے کثیر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کثیر لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ مثالیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر تو جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو ان کی ہدایت کے اندر مزید ترقی ہو جاتی ہے، اور جو نافرمان اور سرکش لوگ ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی گمراہی اور سرکشی کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتے ہیں، مگر یہ مطلب یہ کہ یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہدایت پانے والے بھی لوگ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف فاسق یعنی گناہ گار لوگ ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اب گناہ گار لوگوں کی آگے کچھ صفات ذکر کی گئی ہیں جن سے ان کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ فاسقی فسق سے ہے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، خروج یعنی باہر نکل جانا۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکلنے کو فسق کہا جاتا ہے، اور جو نکلتا ہے اس نکلنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہی یہاں پر فاسقین آئی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نافرمانی کی طرف نکلنا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے عملی نافرمانی، مطلب یہ کہ نماز پڑھنی تھی نماز نہیں پڑھی، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع کیا تھا وہ کام کر لیا، جیسے زنا کر لیا، چوری کر لی، جھوٹ بول لیا، یہ ہے عملی نافرمانی۔ اور اسی طریقے سے یہ اس قسم کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو ہی شریعت کی اصطلاح کے اندر فاسق کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور درجے کی بھی نافرمانی اور گناہگار ہوتا ہے بندہ، وہ یہ ہے
کہ انسان کے اعتقاد کے اندر ہی یعنی کفر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جائے، وہ دین اسلام اور شریعت اسلام کا ہی انکار کر دے، جس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر کافر کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ اگر قرآن مجید میں دیکھا جائے گا نا، تو کافروں کے لیے یہ والا لفظ جو فاسق کا لفظ ہے بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ تو مطلب کیا بنے گا اس آیت کا؟ مطلب اس آیت کا یہ بنے گا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی ہوتی ہے، مگر یہ جو گمراہی ہے صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو فسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کفر و شرک اختیار کرتے ہیں اور جن میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف باقی رہتا ہے، ان کے لیے اس لفظ کو یہاں پر استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سا اللہ کا وعدہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے وعدہ پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جب اس کائنات اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدے کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح سے یہ والا سوال کیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے یقیناً رب ہیں۔ تو بڑی تاکید کے ساتھ سب لوگوں نے اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب دنیا کے اندر آئے ہیں اور دنیا کے اندر آنے کے بعد کچھ جو لوگ جو اس وعدے سے اور اس عہد سے پھر گئے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانے لگے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ازلی وعدے کو جو کہ ان کی تخلیق سے بھی پہلے لیا گیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا ہے۔ اور یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں، ان کا جو دوسرا کام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ ان کو توڑتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو جن تعلقات کو بنا کر رکھنے کا، تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ توڑتے ہیں۔ اب وہ تعلق ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے دیگر افراد کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس شیطانی کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو بھی توڑ دیتے ہیں وعدہ پکا کرنے کے بعد، اور یہ لوگ ان تمام چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا تھا، اور یہ لوگ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ زمین کے اندر فساد مچانے میں سب سے بڑا فساد تو یہی کفر اور شرک ہی ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد آتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔